کرسی صدارت پر تشریف فرما صدر اجلاس حضور شہباز دکن حضرت العلام الشاہ مفتی قاری محمد مجیب علی قادری رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، اور قابل ذکر شہزادہ والا محتشم و مکرم پیر طریقت سید عبد الرحیم حسین صاحب قبلہ اور شہزادہ والا محتشم و مکرم سید خالد حسین صاحب قبلہ اور محفل میں تشریف فرما دیگر سادات اکرام، علماء اکرام، حاضرین اکرام اور آن لائن تمام سننے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ تمامی احباب کا
مرکز اہل سنت میں استقبال ہے، اور آج الحمدللہ مرکز اہل سنت کی رونق دوبالا ہو گئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن محتشم و مکرم سادات باوقار کی سیادت کے سائے میں یہ محفل اپنی کامیابیوں کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، وہ مقدس ہستیاں الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہیں۔ حضرات محترم، کہ جیسے کہ میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آج الحمدللہ مرکز کی رونق دوبالا ہو گئی، اور اس کی وجہ میں بتانے ہی والا تھا کہ وجہ خود چل کر سامنے آ گئی۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ مقدس شخصیت ہمارے درمیان نہ صرف حاضر آئے ہیں، بلکہ آپ کی اور ہماری قسمت کا ستارہ اور جگمگانے کے لیے بہترین تبرکات کا خزانہ لے کر تشریف لائے، جن کی زیارت سے الحمدللہ ہم سب مشرف ہو رہے ہیں، اور ان مبارک تبرکات سے الحمدللہ ہم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، جو زائرین تبرکات کے لیے جا رہے ہیں، ان سے بے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ادب کا بھرپور خیال رکھیں، کوئی شور شرابہ نہ کریں، ادب کے ساتھ آثار مبارک کی آپ زیارت فرمائیں، اور زبان پر آپ کے درود شریف جاری ہو، آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہو، اور آپ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے ہی ان مبارک آثار کی زیارت فرمائیں، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں سے تشریف لا کر جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ آئیے گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بتمام ملک اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ وبارک وسلم صلاۃ دائما ابدا صلوا علیہ سرمدا۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے درمیان پوری شان و عظمت کے ساتھ کرسی صدارت پر سنیوں کے دلوں کی دھڑکن کرامت مفتی اعظم حضور شہباز دکن تشریف رکھتے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ ہم حضرت کی زبانی آج کی اس محفل کا صدارتی خطاب سماعت کریں گے۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں
کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچا کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل عاشورہ جو سجائی گئی ہے شہدائے کربلا کی یادگار میں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اہتمام و انصرام میں جن احباب نے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، قابل ذکر نوجوانان اہل سنت، مریدین حضور شہباز دکن، سنگا ریڈی، جنہوں نے اس محفل کے اہتمام میں حصہ لیا، لنگر کے انتظام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ محسن قوم و ملت، مخیر قوم و ملت علی جناب عمران طاہر صاحب، مدینہ ٹیکس ورلڈ، انہوں نے بھی الحمدللہ اس محفل کے اہتمام و انصرام میں بڑے پیمانے پر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ان کے ساتھ ساتھ تنظیم رائٹ وے فلک نما کہ تمام احباب نے آج کی محفل کے اہتمام و انصرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور جن احباب نے بھی اپنے اپنے طور پر حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اپنے محبوب سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اس پر میں تم سے کوئی اجرت و معاوضہ نہیں چاہتا مگر میرے اہل بیت کی محبت۔ یعنی اے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ میرے ذریعے سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، سبحان اللہ، میرے ذریعے سے تمہیں جو کچھ ملا ہے، اب وہ کیا ہے جو رسول سے نہیں ملا؟ وہ کیا ہے جو رسول سے نہیں ملا ہے؟ حضرات، قرآن، رمضان، ایمان، یہاں تک کہ رحمان، سب کچھ ہمیں رسول سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، میرے محبوب آپ اپنے غلاموں سے فرمائیے کہ میرے سے تمہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، ملا ہے، پہنچا ہے، اس پر میں تم سے دنیاوی مال، اجرت و معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت سے محبت، اللہ اکبر۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا اہل بیت کا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کیا رسول اللہ کا فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ اوراق احادیث گردانیں گے تو آپ کو یہ حقیقت پتہ چلے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیثیں موجود ہیں۔ کہیں میرے آقا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ دنیا میں جو جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرات محترم، مرکز اہل سنت سے یہ پیغام لے کر جائیے اور اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔
اپنے دل کو ذرا آپ ٹٹولیے اور اس کے بعد میں یہ جائزہ حاصل کیجئے کہ اس دل میں کس کی محبت ہے، اس دل میں کس کی محبت ہے۔ اگر فلمی ستاروں کی محبت آباد ہے تو انجام برا ہے، حشر انہی کے ساتھ ہونا ہے جن کی محبت میں نوجوان آج براسلیٹ پہن رہے ہیں، جن کی محبت میں آج نوجوان گلوں میں لاکٹ پہن رہے ہیں، کان میں بالیاں پہن رہے ہیں، ٹیٹو اتار رہے ہیں، ناڑے دھاگے پہن رہے ہیں، فرینڈشپ بینڈ کے نام پر یہ تمام چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں۔ حضرات محترم، اگر یہ ہیرو کی اور ہیروئن کی محبت میں ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے یاد رکھیے، میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ آسمان پر سورج اپنا راستہ تو بدل سکتا ہے، چاند تو اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ تو حضرات محترم، اب اس حق بات کو اپنے دل کے نہا خانے میں آپ مرتے دم تک محفوظ کر لو، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے آقا نے فرما دیا ہے کہ دنیا میں جو جس کی محبت دل میں آباد رکھے گا، قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہونے والا ہے، اسی کا حشر اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اے مسلمانوں، اب اپنے دلوں کا جائزہ لے لو اور یہ پتہ کر لو کہ ان دلوں میں کن کی محبت پوشیدہ ہے، اس دل میں کس کی محبت آباد ہے۔ اگر دنیا داروں کی محبت ہے تو انجام کچھ نہ ہونے والا ہے، انجام برا ہونے والا ہے، انجام غلط ہونے والا ہے۔ اور اگر اس دل کو تم نے نبی کی محبت سے آباد کر لیا، نبی کی محبت سے آباد کر لیا، نبی کی آل کی محبت سے آباد کر لیا، امام حسین کی محبت سے آباد کر لیا، اگر تم نے اس دل کو غوث اعظم کی محبت سے آباد کر لیا، غریب نواز کی محبت سے آباد کر لیا، اگر تم نے اس دل کو سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت سے آباد کر لیا، اگر تم نے اس دل کو مفتی اعظم کی محبت سے آباد کر لیا، اس دل کو اگر تم نے حضور تاج الشریعہ کی محبت سے آباد کر لیا، حضور شہباز دکن کی محبت سے آباد کر لیا، قسم خدا کی تم قیامت میں پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے سائے تلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب محبت کا مطلب اصل بات تو یہ سمجھنے کی ہے، نعرہ لگا لینا کافی نہیں، شربت پی لینا کافی نہیں، شربت پلا دینا کافی نہیں، بریانی کھچڑا کھا لینا کافی نہیں۔ محبت کا حق تب ادا ہوگا جن سے محبت کر رہے ہو ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہناتے جاؤ، جن سے محبت کر رہے ہو ان کی تعلیمات پر گامزن ہو جاؤ، جن سے محبت کر رہے ہو ان کے دکھائے راستے پر گامزن ہو جاؤ، اور یاد رکھو ان کا بتایا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، ان کا بتایا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم پر گامزن ہے وہی کامیاب ہے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہے وہی کامیاب ہے۔ تو ان مقدس ہستیوں سے محبت کا دعویٰ صرف زبانی طور پر ادا نہیں ہوگا بلکہ عمل کے میدان میں بھی آگے آنا ہوگا کہ آج جن کی یاد بنانے کے لیے تم آئے ہو، ذرا تاریخ کے آئینے میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں وہ تصاویر صاف طور پر نظر آئے گی کہ امام حسین سڑک پر ناچتے ناچتے اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر جھومتے جھومتے اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں، دنیا داری کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، جائیداد کے جھگڑے میں اپنی جان قربان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں اپنی جان قربان کر رہے ہیں، جبکہ
آپ کے تمام اپنے ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے اس قافلے کے ننھے مسافر جن کی عمر محض 6 مہینے کی ہے، اللہ اکبر، جو شہزادہ امام حسین ہیں، جنہیں دنیا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، 6 مہینے کی عمر ہے، شیر خاری کا عالم ہے۔ حضرات، حرملہ نامی ناپکار نے ایسا تیر چلایا، اس یزیدی نے ایسا نشانہ لیا کہ وہ تیر حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوم کو یعنی گلے کو چھیدتا ہوا، چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا گردن سے باہر نکلا ہے، اور ایک تیر کا بڑا حصہ امام حسین کے پہلو میں پیوست ہوا ہے۔ امام حسین نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ نکلا، اور ایک ہچکی لی بچے نے، اور آپ ہی کے آغوش میں وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، ذرا غور کریے، ذرا آپ اس منظر کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے۔ حضرات محترم، آج ہم بھی اولاد والے ہیں، آج اللہ نے ہمیں بھی اس خزانے سے، اس دولت سے نوازا ہے۔ آج ذرا غور فرمائیے گا، ہمارا بچہ کھیلتے کھیلتے اگر زمین پر گر جاتا ہے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، ہمارا دل پھٹنے لگتا ہے، ہم دوڑ کر پہنچتے ہیں، ہم اس کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اگر اس کی کونی چھل جائے تو آنکھ سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، اس کا اگر ہونٹ پھٹ جائے تو ہم فوراً حیران پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈیٹول لگانے کی کوشش کرتے ہیں، بینڈیج لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دوا پٹی مرہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین کیا محبت نہیں کرتے تھے اپنی اولاد سے؟ کیا امام حسین کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، یہاں بچہ صرف زمین پہ نہیں گر رہا ہے، صرف کونی یا گھٹنا یا ماتھا زخمی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ حلق پھٹ چکا ہے، حلق سے تیر پیوست ہو کر کے باہر نکل چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے تو سوچو ہماری حالت کیا ہوتی، ہماری زبان پر کیسے الفاظ آتے۔ لیکن دیکھو امام حسین کا کردار دیکھو، صبر و شکر کا ذرا آپ یہ انداز دیکھو کہ جب آغوش میں امام حسین کے علی اصغر نے آخری ہچکی لی ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، تو آپ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں آ رہا ہے، بلکہ آپ اپنے بیٹے کی لاش کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مولا میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، اور تیری رضا کے لیے ایک علی اصغر کیا، اگر تو 1000 علی اصغر بھی دے گا تو مولا ایک ایک کر کے سب تیری راہ میں قربان کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اور بزرگوں، ذرا غور تو فرمائیے، امام حسین کی کیا تعلیمات ہیں، امام حسین کے کیا پیغامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رجحان کس طرف ہے، ہمارے شب و روز کن معاملوں میں ڈھلے ہوئے ہیں، آج ہمیں اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان صرف جمعہ کو مسجد میں آ رہا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، صرف جمعہ کو، وہ بھی صرف 2 رکعت کے لیے، اور وہ بھی کب؟ جب خطبہ ثانی چل رہا ہوتا ہے تو آئے گا کچے بال لیے، بنا ٹوپی، کھڑا ہو جائے گا پیچھے مجمع میں، یوں ہاتھ باندھ کر، لگتا ہی نہیں ہے کہ مصلی آیا ہے، نمازی آیا ہے۔ اس کا انداز، اس کا حلیہ تو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی باؤنسر کھڑا ہوا ہے، کوئی کلب کا باؤنسر کھڑا ہوا ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے شولڈر اٹھا کر کے۔ حضرات محترم، یہ کیا تعلیمات ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف ہمارا رجحان ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محافل صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں صرف آپ کے پیٹ بھرنے کے لیے یا آپ کو مزہ دینے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے ہے۔ ابھی نہیں سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ ابھی نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ دیکھ نہیں رہے ہو یہ کرونا کال چل رہا ہے، آئے دن لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہیں جن کے بارے میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چلے جائیں گے اتنی جلدی۔ ہٹے کٹے تندرست چلتے پھرتے اچانک آدھے گھنٹے کے اندر طبیعت بگڑی، سانس لینے میں تکلیف ہوئی، دواخانہ لے جاتے رستے میں انتقال ہو گیا۔ کتنی نئی ایسی خبریں آئی ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وقت سب کا مقرر ہے پیارے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، لیکن جائے گا سب، جائیں گے سب کا وقت مقرر ہے۔ لیکن پیارے خیریت اسی میں ہے کہ مرنے سے پہلے وہاں کا انتظام کر لیا جائے، مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کر لی جائے۔ قبر میں قبر کو دارالجزا بتایا گیا ہے، وہاں پر عمل نہیں کرنا ہے، وہاں پر کوئی روزہ نماز حج زکوٰۃ فطرہ ماں باپ کی خدمت وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے یہاں پر دنیا ہے دارالعمل، یہ ہے عمل کا گھر، یہ جگہ ہے عمل کرنے کی۔ اور آپ ہیں کہ بے فکری کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ارے ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی میری، ارے ابھی سے نماز کی میں پابندی کروں گا، ابھی تو عمر ہی کیا ہوئی میری، شادی بھی نہیں ہوئی میری، ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تو میں جاب لیس ہوں، ابھی تو میں جاب شروع کیا ہوں، ابھی تو میں 25,000 مہینے کو کما رہا ہوں، 1,00,000 سیلری تک جانا ہے میرے کو۔ جو بھی منصوبے ہیں صرف دنیا ہی کے ہیں، آخرت کے کیا ہیں؟ جو بھی تیاری ہے یہیں کی ہے، بات کی کیا ہے؟ وہاں جا کر وہاں کی تیاری کرو گے؟ ایسا ہے کیا ارادہ، یا ایسا ممکن ہے کیا؟ ہوش کی آنکھیں کھولو پیارے، وہاں پر صرف جزا ملنے والی ہے، جو تیاری کرنا ہے یہیں کرنا ہے، جو تیاری کرنا ہے یہیں کرنا ہے، عمل یہیں کرنا ہے۔ لہذا نماز کے پابند بنو، لہذا اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانے والے بنو، اور یہ ذہن میں یاد رکھو، یہ بات کو محفوظ کر لو، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتے ہیں، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں وہ زمانے میں سر بلند ہو جاتے ہیں، اور جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتے وہ زمانے میں جھکا دیے جاتے ہیں، وہ زمانے میں جھکا دیے جاتے ہیں حضرات۔ اور یاد رکھو، آج جو مسلمانوں کے اوپر ایک ساتھ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کبھی NRC کے نام پر، کبھی NPR کے نام پر، کبھی CAA کے نام پر، تو کبھی کچھ، جو آج ہم پر ایسی ظالم طاقتیں مسلط ہو رہی ہیں، حضرات محترم، بہت بڑی وجہ ہماری بدعمالی بھی ہے، بہت بڑی وجہ ہماری بدعمالیاں بھی ہے۔ آپ اس طرف بھی غور فرمائیے گا، اس طرف بھی آپ توجہ رکھیے گا، اور ان تمام وقت کے یزیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امام حسین کا کردار اپنانا ہوگا۔ اگر ان وقت کے یزیدوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حسینی کردار اپنانا ہوگا۔ اور سنو، امام حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرات، امام حسین نے بتایا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے نانا کے امتیوں کو کہ ہر جنگ مار کر ہی نہیں جیتی جاتی ہے، بلکہ کچھ جنگ وہ ہوتی ہے جہاں مر کر جیتی جاتی ہے۔ ہر جنگ میں مار کر ہی فتح حاصل نہیں کی جاتی۔ کہ آپ دیکھو، امام حسین قتل ہوئے لیکن کامیاب ہو گئے، امام حسین قتل ہوئے لیکن کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے تو کہا کہنے والے نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ دوستو اور بزرگوں، وقت کے ہر یزید کا خاتمہ ہونا ہے، یہ تو طے ہے، بس تمہاری ضرورت ہے کہ تم حسینی کردار کو اپنا لو، تمہاری ضرورت بس اتنی ہے کہ تم حسینی کردار کو اپنا لو۔ اور دیکھو امام حسین کی تعلیمات کو، دیکھو امام حسین کے کردار کو۔ اللہ، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو زبان پر جاری ہے سبحان ربی العالی،
زبان پر جاری ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر، اور اسی حالت سجدہ میں آپ کے سر کو آپ کے تن سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں نے انسانیت کو تار تار کیا، ان ظالموں نے انسانیت کو شرمندہ کیا، اور کیا کچھ نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، 7 محرم سے پانی پر پہرا لگا دیا اور اعلان کر دیا چرند پرند درندے جانور گھوڑے گدھے اونٹ خچر کافر مشرک سب پانی پی سکتے ہیں، سب۔ اگر کوئی نہیں پی سکتا تو ساقی کوثر کا نواسہ نہیں پی سکتا، اگر کوئی نہیں پی سکتا ہے تو صرف اور صرف امام حسین اور ان کے کنبے والے اور ان کے جو ماننے والے اور ان کے چاہنے والے ہیں وہ نہیں پی سکتے۔ دوستو اور بزرگوں، لیکن امام حسین نے صبر و شکر کیا، امام حسین نے صبر و شکر کیا۔ اور یاد رکھو، کوئی امام حسین کو مجبور سمجھنے کی غلطی نہ کرے، مجبور سمجھنے کی غلطی نہ کرے۔ وہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں، وہ مختار نانا کے مختار نواسے ہیں۔ ایسی ایسی طاقتیں ان کے پاس ہیں، خدا کی قسم اگر نہر فرات کو اشارہ فرما دیں تو نہر فرات اٹھ کر آپ کے خیمے میں چلی آئے، زمین کے جس حصے میں ٹھوکر مار دے وہاں سے پانی کے چشمے ابل جائیں۔ حضرات محترم، کیا آپ تاریخ نہیں پڑھتے؟ ارے ہندوستان کی تو کم سے کم تاریخ پڑھ لو تو تمہیں وہ تاریخ پتا چلے گی کہ جب خواجہ اجمیری جب سرکار کے حکم پر مدینے سے تشریف لائے ہندوستان، اور یہاں کے بھی راجا نے پچورا رائے نے جب انا ساگر پر پہرا لگایا تھا تو پیالہ دے کر انا ساگر اپنے پاس بلا لیا تھا، انا ساگر دے کر انا ساگر کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہ انہی کی نسلوں میں بہت بعد میں پیدا ہونے والے انہی کے شہزادے کا تصرف ہے۔ جب شہزادے کا یہ تصرف ہے تو سوچ امام حسین کے تصرف کا عالم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اور خدا کی قسم اپنے جس شہید کو اپنے جس بیٹے کو فرما دیتے بیٹا کھڑا ہو جا تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ کیسے کہ انہی کی نسل میں انہی کی اولادوں میں جیلان کی سرزمین پر، جیلان کی سرزمین پر جو شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے، کیا ان کی کرامت تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا ان کی کرامت تمہیں یاد نہیں ہے؟ لے کر گیا تھا پادری، کون؟ پادری لے کر گیا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ مسیح نے کئی مردے جلائے لیکن مسلمانوں کے نبی نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ تو جب یہ بات غوث اعظم تک پہنچی تو غوث اعظم نے اس پادری کو طلب کیا اور فرمایا تیرا ایسا کہنا ہے میرے نبی کی عظمت کو بعد میں سمجھنا، پہلے مجھ سے تو ملاقات کر لے۔ کھلا چیلنج دیا غوث پاک نے اور کہا تو جسے چاہے گا عبد القادر جیلانی اس کو کھڑا کرے گا۔ اختیار دیکھو، اختیار، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، پادری لے کر گیا قبرستان میں، پرانی قبر جس کے آثار تقریباً مٹ چکے ہیں، اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس قبر والے کو زندہ کیجئے۔ غوث پاک نے قبر پر نگاہ ڈالی اور اس کا پورا شجرہ بیان فرما دیا۔ کوئی تختی لگی ہوئی نہیں ہے، اس کے خاندان کے لوگ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ غوث اعظم کے زمانے کا ہے۔ حضرات محترم، غوث پاک نے نگاہ ڈالی تو اس کی ساری کیفیت بتا دی، اس کا نام بتا دیا، اس کے باپ کا نام بتا دیا، اس کا خاندان قبیلہ بتا دیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے وہ کس شعبے حیات سے جڑا تھا، یعنی کیا کام کرتا تھا وہ بھی غوث اعظم نے بتا دیا۔
کہا کہ یہ مزامیر بجانے کا کام کرتا تھا۔ حضرات محترم، اور غوث پاک قبر کے قریب گئے، قبر پر ٹھوکر ماری، قبر پر ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ جا، تو وہ مردہ مزامیر بجاتا ہوا قبر سے کھڑا ہو گیا۔ ادھر مردہ کھڑا ہوا ہے، ادھر وہ پادری غوث پاک کے قدموں میں گر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مان گیا عبد القادر، جب تمہارا یہ تصرف ہے تو تمہارے جد امجد کا کیا تصرف ہوگا، تمہارے جد امجد کا کیا معاملہ ہوگا۔ عبد القادر کلمہ پڑھا دو، عبد القادر اپنا غلام بنا لو۔ غوث پاک نے وہیں پر کلمہ پڑھایا، اپنے حلقے میں داخل فرمایا اور پادری کو قادری بنا دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ غوث اعظم کی نگاہ جس پر پڑ جاتی ہے، اگر وہ پادری ہوتا ہے تو قادری ہو جاتا ہے، اور نگاہ پھیر لیتے ہیں تو کتنا ہی پرانا قادری ہو وہ پادری ہو جاتا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، نہ خاندان کا نہ قبیلے کا۔ اور ذرا معاملہ دیکھو، پادری پر توجہ فرما دے تو وہ قادری ہو جائے، اور توجہ ہٹ جائے، نگاہ ہٹ جائے فیض کی، تو پرانے سے پرانا قادری بھی پادری بن جاتا ہے۔ تو پادری نہیں بننا، قادری بننا ہے، پادری نہیں بننا ہے، سچے قادری بننا ہے۔ اور یہ دل میں اچھی طرح سے بٹھا لو پیارے، میرے تاج الشریعہ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے۔ ہر قادری کے لیے خلد یعنی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو سچے قادری بنو، پادریوں سے بھی دور رہو، پادری سے بھی دور رہو، پادریت سے بھی دور رہو، سچے قادری ہو جاؤ۔ بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا یہ پیغام دے کر ہٹنا چاہتا ہوں کہ وہ مجبور نہیں، وہ مختار ہیں، اور وہاں پر وہ کرامت دکھانے نہیں، اپنے صبر کا امتحان دینے گئے تھے، جس میں اللہ پاک نے ایسی ممتاز کامیابی عطا فرمایا، ایسی ممتاز کامیابی عطا فرمایا، سبحان اللہ کہ آج دنیا رش کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، اور یہ پیغام یاد رکھو کہ ہر جنگ مار کر ہی نہیں جیتی جاتی ہے، مر کے بھی جیتی جاتی ہے۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے، نماز کے پابند بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بن جاؤ، اور سنتوں کا مذاق مت بناؤ۔ یہ فیشن والی داڑیاں، یہ ڈیزائن والی کٹنگ، یہ نبی کی سنت نہیں، بلکہ اس پرانے زمانے میں تو اس طرح کی کٹنگیں جانوروں کو کی جاتی تھی، اور آقا نے اس کی بھی پیشن گوئی فرما دی کہ قبل قیامت ان جانوروں کی طرح لوگ اپنے حلیے کو اپنائیں گے۔ مسلمانوں، نبی کی سنت کو اپناؤ، اور یہ یاد رکھو نبی کی ہر سنت میں خیر ہے، نبی کی ہر سنت میں برکت ہے۔ چہرہ رکھو نبی کی سنت کے برابر، سنت کے مطابق ایک مشت، اور اسلامی لباس پہنو،
کھانا کھاؤ، پانی پیو، شادی کرو، ہر جگہ پر میرے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی. یہاں تک کہ بالوں میں کنگا کیسے کرنا ہے نبی نے بتایا. نبی نے فرمایا کہ بائیں طرف یہودی مانگ نکالتے ہیں، سیدھی طرف نصارہ مانگ نکالتے ہیں. مسلمانوں، تم ان کی مشابہت سے بچتے ہوئے بیچ میں سے مانگ نکالو. سر میں بال نکالنا، مانگ نکالنے کا بھی طریقہ ہمارے آقا نے بتا دیا، ناخن کاٹنے کا طریقہ بھی بتا دیا، یہاں تک کہ جوتا چپل کیسے پہننا ہے اس کا بھی سلیقہ اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا. کسی تعلیم میں کمی نہیں فرمائی، آقا نے ہر چیز کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی. بس ہماری ضرورت ہے کہ آگے بڑھیں اور حاصل کریں، سیکھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. ان سادات اکرام، علماء اکرام، مشائخین عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز تر فرما، اور ان کے زیر سایہ اہل سنت کو خوب ترقی پروان عطا فرما، ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. مرکز اہل سنت کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. مرکز اہل سنت کے جو کام باقی ہیں مولا ان کے جلد از جلد ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اور یہاں سے جو تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے مولا تا قیام قیامت اس سلسلے کو جاری و ساری فرما دے. ہم سب کو مسلک حق، مسلک اہل سنت جس کی ترجمانی پوری دنیا میں آج پہچان کے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے کی جاتی ہے، اسی حق مسلک پر استقامت عطا فرما. اور مولا کریم ہم سب کو شہدائے کربلا کے فیضان سے مالا مال فرما، اور مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.